چور نہیں ہے؟ مجھے بتائیں نا، کون سا شخص ہے جو آپ میں سے چور نہیں ہے؟ پاکستان میں کون سا شخص ہے جو چور نہیں ہے؟ ہم سب چور ہیں۔ اگر ہم چور نہ ہوتے تو ہمارا ملک کہیں سے کہاں تک چلا جاتا ہے۔ ان چوروں، ان میڈیا کی وجہ سے ہمیں دہشت گردی کا۔ یہ حامد میر کون ہے؟ اجمل قصاب کو کس نے بتایا؟ کس نے پوچھا؟ میں ان ستاروں سے پوچھتا ہوں۔ طارق جمیل کا تحفظ کیا جائے اور اس سے یہ معافی یہ کتے مانگیں گے، اور لعنت ہو ہماری عوام کے اوپر۔ یہ 22 کروڑ عوام تمہارا جو اکٹھا کرتا ہے دین کو، جو اسلام کو اکٹھا کرنا چاہتا ہے، اس سے معافی منگوا رہے ہو کتو۔ اس رمضان کے مہینے کو دیکھو، اللہ کی ذات اور اللہ کے قہر سے نہیں ڈرتے؟ کیا اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو اوپر سے مٹھائیاں بھیجے گا؟ کیا آپ کو نہیں معلوم کہ مکہ مکرمہ کے بعد سب سے بڑا اجتماع رائیونڈ میں ہوتا ہے؟ اور کیا آپ لوگوں کو پتا نہیں کہ تبلیغی جماعت کتنی اہم جماعت ہے؟ نہیں پاکستان میں، پوری دنیا میں، بغیر لالچ، بغیر کسی پارٹی کے کتوں، الیکٹرانک میڈیا والوں، جیو، ARY، بول، جتنے کتے بھی ہیں، تمام کے تمام کتے چینل ہیں۔ کبھی خدا سے تم لوگ ڈرے ہو؟ فحاشی تم لوگ پھیلاتے ہو، جھوٹ تم پھیلاتے ہو، افراتفری تم لوگ پھیلاتے ہو، قومیت اور لسانی کی بنیاد کے اوپر تفرقے تم ڈالتے ہو، فوج کو تم بلیک میل کرتے ہو، پولیس کو تم بلیک میل کرتے ہو، ہر ادارے کو تم بلیک میل کرتے ہو۔ تم لوگوں کو پلاٹ ملتے ہیں، تم لوگوں کو ہر طاقت آپ لوگوں سے ڈرتی ہے۔ ہم بے غیرت ہیں جو تمہارے دکانیں چمکائی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے۔ ہم لوگوں کو تم لوگوں نے اتنے انجیکشن لگا لیے کہ کیبل کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہوتا۔ ہم اس صاف چینل PTV کو چھوڑ کے تمہاری گندی زبانوں کے آگے ہم بکتے ہیں، ہم بیٹھتے ہیں، ہم تاڑیاں بجاتے ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ ذلیل کتوں چینل والوں، جتنے مالکان ہیں، تمام غدار بکاؤ ہیں، تمام بلیک میلر ہیں، تمام اشتہارات کے اوپر چلتے ہیں۔ جس کتے، میر شکیل الرحمان سب سے بڑا غدار چور، جو کتے کی طرح جیل میں پڑا ہوا ہے، آج اس کی چیخیں لگا رہے ہیں 10-10، 15-15 آدمی۔ حامد میر سب سے بڑا غدار ہے، بہنچود کو گولیاں بھی ماری گئیں، یہ کتا مرا بھی نہیں۔ ریاست پاکستان، ابھی تک میں نے ریاست پاکستان سے کوئی مطالبہ نہیں کیا۔ میں پاکستان کی خاطر، پاکستان عوام کی خاطر، 4-5 صوبوں کو اکٹھا کرنے کی خاطر، سیاسی لسانی تعصبات کو ختم کرنے کی خاطر لگا ہوا ہوں۔ یہ جو میں نے پیچھے یہ تصاویر لگائی ہوئی ہیں، یہ واحد ادارہ ہے جو کہ مستحکم اور مضبوط ہے۔ جب تک یہ حکومت پاکستان سے باہر رہتا ہے، ہم لوگوں کے اوپر ایسے ہی ہونا پڑے گا۔ لعنت بھیج دو ان تمام سیاسی پارٹیوں کے اوپر۔ کیوں بین نہیں لگایا جاتا تمام الیکٹرانک میڈیا کے اوپر؟ باہر میں جائے امریکہ، اور باہر میں جائے آسٹریلیا، اور باہر میں جائے یورپین یونین، اور باہر میں جائے ہیومن رائٹس۔ ہمارے اوپر اگر کرونا آ سکتا ہے، ہم گھر میں بیٹھ سکتے ہیں، ہم ٹیلی ویژن نہ بھی دیکھیں تو کیا ہوگا؟ قیامت آ جائے گی۔ آج سے 15-20 سال پہلے ایک ٹیلی ویژن ہوا کرتا تھا سرکاری، کون سا مرا ہے بغیر کیبل کے، بغیر ان غلیظ الیکٹرانک میڈیا کے؟ اٹھو، جتنے لوگ بھی ہو، اٹھو پاکستانیوں، اس آواز کو پھیلا دو۔ نہیں مانتے ایسے الیکٹرانک میڈیا کو جو کہ اسلام کے خلاف ہو۔ اس الیکٹرانک میڈیا نے معافی مانگنی ہوگی طارق جمیل سے، تم لوگوں پہ لعنت ہوگی جب تک تم یہ لوگ آواز نہیں اٹھاؤ گے کہ تمام الیکٹرانک میڈیا نے ظلم کیا ہے، تشدد کیا ہے، زیادتی کی ہے۔ اس نے اگر چور کہا ہے تو چور کو چور کہنا جرم ہے۔ الیکٹرانک میڈیا نے آج تک کیا کیا ہے؟ کون سے پھول ہمارے لیے چھڑائے انہوں نے؟ جس وقت بھی الیکٹرانک میڈیا کو کھولو، چینل کو کھولو، پریشان ہو جاتا۔ بلڈ پریشر تم لوگوں کی وجہ سے ہمارے اوپر آیا، ہارٹ اٹیکس تمہاری وجہ سے ہمارے اوپر آ رہے ہیں، افراتفری تمہاری وجہ، بزدل ہو گئے، تم لوگوں نے ہمیں بزدل بنا دیا ہے۔
اور آج ایک محترم عالم دین صرف عمران خان کو پسند کرنا اس کا جرم ہو گیا ہے. ظالموں، کوئی کسی کی اچھائی بیان کرے اور تم لوگوں میں عیب نکالے، تم اور پولیس دونوں ایک ہی دم ہو. اس طرح ہو ایک پاکستان کی پولیس اور دوسری تم الیکٹرانک میڈیا. نہ پاکستان کی پولیس ٹھیک ہوگی نہ تم ٹھیک ہوگے. تم لوگوں کی غنڈہ گردی، دہشت گردی اور بلیک میلنگ ساری عمر چلتی جائے گی. تم اس جگہ آواز اٹھاتے ہو جس جگہ تم لوگوں کو پیسے اور یا چینل کی مشہوری کے لیے آپ چلتے ہیں. تم لوگوں نے تو پاکستان کا کھانا خراب کر، یہی پاکستان تھا. اور یہ تباہی بھی ہمارے جرنیل نے ڈالی، پرویز مشرف نے ڈالی. ایک غلطی کی تم لوگوں کے ایک منہ تھا، آج 400 کتے منہ بھونک کے ناتے ہیں. سب کتے اکٹھے ہو گئے اسلام کے خلاف. کیا ہم مسلمان نہیں ہیں؟ کون ہوگا تم میں سے جو یہ آواز بلند کرے گا طارق جمیل زندہ باد؟ پاکستان الیکٹرانک میڈیا جائے بحال میں. پاکستان الیکٹرانک میڈیا نے پاکستان کو تباہ کیا ہے، کفر کا نظام لایا ہے.